إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صدق ساتھی بنے، حسین کا پیروکار بنے اور حسین کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عزاداری سید الشہداء تربیت گاہ ہے حسینی بنانے کی۔ یہ صرف رسم نہیں ہے، یہ صرف معاشرتی ایک ثقافت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فکر ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، اور آپ کو انسانی کمالات میں معراج تک پہنچانے کے لیے سب سے شارٹ کٹ رستہ ہے۔ آپ کی توجہ چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جو میری ابھی طبیعت خراب ہے، میں بہت زیادہ زور لگا کر بات نہیں کر پاؤں گا، کوشش کروں گا کہ آہستہ آہستہ کچھ مطالبہ آپ کے خدمت میں عرض کروں، لیکن چاہوں گا کہ آپ ساتھ دیجیے، سلوات دیجیے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی حکمتیں بڑی عجیب ہیں۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء پیدا کیے، ہر نبی کو آزمائش سے گزارا، ہر نبی کی امت کو آزمائش سے گزارا، ہر نبی پر مختلف نوعیتوں کی وحی نازل کی، ہر نبی کو آسمانی پیغام پہنچایا، اور اس نبی کے ذریعے سے انسان کو اللہ سے جوڑنے کا رستہ دکھایا، یہاں تک کہ اسلام آیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماضی کے تمام انبیاء کی روشوں کے بالکل برعکس اب چونکہ آخری ہستی نے آنا تھا، آخری دین نے آنا تھا، آخری کتاب نے آنا تھا، اس لیے آخری نبی، آخری دین اور آخری کتاب، ان تینوں کو اتنا جامع ہونا چاہیے کہ تا قیام قیامت نسل انسانی کے ہر طبقے کے مسائل اور مشکلات کو یہ تینوں چیزیں مل کر حل کر سکیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ تینوں چیزیں مل کر، کتاب اللہ، رسول، وحی، دین، اسلام، مل کر تا قیام قیامت۔ اب انسان تو وہی ہے جو حضرت عیسیٰ کے دور میں تھا، انسان تو وہی ہے جو حضرت موسیٰ کے دور میں تھا، حضرت موسیٰ کے دور میں جو کچھ تھا وہی کچھ حضرت نبی کے دور میں بھی ہونا چاہیے، اس لیے انسان میں تو فرق نہیں ہے۔ غور کیجیے گا اس بات پر کہ انسان من حیث انسان، چاہے وہ حضرت نوح کے زمانے کا انسان ہو، چاہے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور کا انسان ہو، چاہے وہ حضرت عیسیٰ کے دور کا انسان ہو، چاہے وہ حضرت ابراہیم کے دور کا انسان ہو، انسان تو وہی ہے۔ اس کے اندر خیر اور شر کی دونوں قوتیں موجود ہیں،
اور خیر کی قوت کو تقویت پہنچانے کے لیے انبیاء آتے ہیں۔ اگر خیر کی قوت کو بغیر رہنما اور بغیر ہادی کے چھوڑ دیا جائے تو انسان من حیث انسان شر کی قوتوں کے ہاتھوں مغلوب ہو کر خیر کو ختم کر دیتا ہے۔ جو اس کے اندر جانور موجود ہے، جانور بعض اوقات پنجوں والا ہوتا ہے، دانتوں والا ہوتا ہے، دم والا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی لیکن ان کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ انسان کو کہا گیا ہے کہ حیوان اور ملک، حیوان اور فرشتہ دونوں کے اشتراک سے جو چیز وجود میں لائی گئی ہے اس کو انسان کہا گیا ہے، جس کے اندر نصف خصوصیات حیوان کی ہے اور نصف خصوصیات ملائکہ کی ہے۔ جو ملک والی خصوصیات ہے وہ اس کو اوپر کھینچتی ہے، اوپر کی طرف پرواز کرواتی ہے، اور جو حیوانی خصوصیات ہے وہ اس کو نیچے کھینچتی ہے۔ اب وہ لیجیے گا، آپ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے یا لذت ملتی ہے؟ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ کے اندر ایک تسکین، ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ کسی مانگنے والے کو کچھ دیتے ہیں تو آپ کے اندر ایک تسکین پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں تو کیا آپ کو اندر سے اطمینان کی کیفیت محسوس ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ ساری کی ساری ملک اور فرشتوں کی خصوصیات ہیں، ملک اور فرشتوں کی خصوصیات۔ اگر آپ کے سامنے چند بچے ہیں، بھوکے ہو، پیاسے ہو، آپ کے پاس کھانا ہو، آپ اس کھانے کی خواہش اور اپنی بھوک کا گلا گھونٹ کر یہ کھانا اگر ان یتیم بے سہارا بچوں کو دیں تو آپ بھوکے تو رہیں گے لیکن اندر جو خوشی آپ محسوس کریں گے اس خوشی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ یہ خصوصیت ملکوتی ہے، یہ خصوصیت آسمانی ہے، یہ خصوصیت اوپر کی ہے، بلندی ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں جو شخص دوسروں کو مارتا ہے اور اس کے بعد اپنے اندر ایک گھمنڈ، ایک طاقت کا احساس، ایک لذت کی کیفیت فیل کرتا ہے کہ میں طاقتور تھا، میں نے اس کا دانت توڑ دیا، یہ آسمانی خصوصیت نہیں ہے، یہ حیوانی خصوصیت ہے۔ دونوں میں لذت فیل کرتا ہے انسان، دونوں میں اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ والی خصوصیت زمینی ہے، حیوانی ہے، وہ والی خصوصیت ملکوتی ہے اور آسمانی ہے۔ آپ جب کسی دشمن کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، مخالف کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا بس نہیں چل رہا ہوگا کہ آپ اس کو ملیامیٹ کر دیں، لیکن جب اس کے پیٹھ پیچھے اس کے خلاف آپ ڈھیروں ساری باتیں کر جاتے ہیں تو آپ کا من ہلکا ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، آپ نے اندر کا سارا غیظ، سارا غضب، سارا غصہ اس کے پیٹھ پیچھے اس پر نکال دیا ہوتا ہے اور آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی مزہ ہے، یہ بھی لذت ہے، وہ بھی لذت ہے، لیکن وہ لذت آسمانی ہے، یہ لذت حیوانی ہے۔ ابھی کل رات میں نے اشارہ کیا تھا، دیکھیے ہم آپس میں جب بیٹھتے ہیں اہل ایمان کی حیثیت سے ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے سے اللہ نے کیوں روکا ہے؟ کیوں؟ چونکہ یہ غیبت کلاب اہل النار، یہ جو جہنم کے کتے ہیں ان کی خصوصیات میں سے ہے۔ جہنم کے کتوں کی خصوصیت کیا ہے؟ غیبت کرنا۔ مجھے بتائیے، مجھے
اگر یہ پتہ چلے کہ غیبت کرنا کسی مومن کے پیٹھ پیچھے اس کے عیوب بیان کر کے خوشی محسوس کرنا میری روح کو کتا بنا رہی ہے تو میں یہ کام کروں؟ انبیاء آتے ہیں انسان کی آنکھوں سے، اس کے ذہن سے پردے ہٹا کر ان کو اس باریک لائن کے دو اطراف میں موجود خصوصیات سے آگاہ کر کے زہر کو تریاق سے الگ کرنے کے لیے انبیاء اس لیے آتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں انسان ترقی کرتا ہے اور اس منزل تک پہنچتا ہے جس منزل کے لیے اس نے انسان کو خلق کیا ہے۔ انسان اللہ کی اصطلاح میں وہ نہیں ہے جس کے دو پاؤں ہیں، دو ہاتھ ہیں، ایک پیٹ اور دھڑ ہے اور ایک سر ہے، یعنی میں آپ ہم سب۔ اس کی نگاہ میں انسان یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی نگاہ میں اس باڈی کے اندر چھپی ہوئی ان خصوصیات کو وہ انسان سمجھتا ہے جو خصوصیات ملکوتی ہو، زمین پر رہتے ہوئے زمین سے جڑے رہنے کے باوجود حیوان ملکوتی نہیں ہو سکتا، چونکہ اس کی ملکوت کے سفر کے رستے بند ہیں، اور فرشتے زمینی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ان کے اندر زمینی خصوصیات کا داخلہ اور پیدا ہونا منع ہے، وہ نہیں کر سکتے، ان کے اندر وہ چیزیں ہے ہی نہیں۔ خمیر اور لوہا دو الگ الگ چیزیں ہیں، مٹی اور پتھر دو الگ الگ چیزیں ہیں، لکڑی اور لوہا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ لوہے میں لکڑی کی اور لکڑی میں لوہے کی خصوصیات پیدا نہیں ہو سکتی جو کہ نوعیتاً الگ ہیں۔ فرشتے اور جانور نوعیتاً الگ ہیں، انسان درمیان کی مخلوق ہے۔ یہ جو درمیان کی مخلوق ہے، اس مخلوق کو اس کی قیمت، اس کے مقام، اس کی اہمیت اور اس کی منزل کا تعارف کرانے کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے، اللہ ولیوں کو بھیجتا ہے، کتابیں نازل کرتا ہے تاکہ انسان پہچان سکے کہ اس کی منزل کیا ہے۔ آپ ذرا بولئے آج سے جو یہاں پر لوگ موجود ہیں ان میں ایک آدھ بزرگوار کے علاوہ باقی سارے لوگ میرا خیال 60 سے کم کے ہیں، ایک دو بزرگ ہوں گے یہاں پر جو 60 سے اوپر کے ہوں گے۔ 70 سال پہلے، 80 سال پہلے ہم میں سے کوئی تھا؟ ہم میں سے جو یہاں پر ہے یہاں پر تھا؟ نہیں تھا۔ کیا آج کے 80 سال بعد ہم میں سے کوئی ہوگا؟ معجزہ ہو جائے، کسی کو عمر جو ہے 150 سال کی مل جائے، ورنہ 70 سال بعد ہم سب کے سب زمین اور خاک میں مل چکے ہوں گے اور ہماری جگہ ایک نئی نسل بیٹھی ہوگی۔ ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ جو عرصہ ہمارے پاس ہے اس عرصے کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے؟ کربلا آپ کو یہ بتا دیا ہے۔ جن لوگوں نے کربلا سے منہ موڑا انہوں نے یہ سمجھا کہ ریح کے گندم کی لذت ابدی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جنہوں نے حسین کی طرف پیچھ کیا، پش کی، ان کا خیال یہ تھا کہ ریح کی گندم ہمیشہ انہیں نصیب ہوگی۔ انہوں نے حسین کی ابدی زندگی اور نبید کو ٹھکرایا اور گندم ریح کی لذتوں کی تلاش میں مارے پھرتے رہے۔ حسین سے تو محروم ہونا ہی تھا، گندم ریح کی بھی ان کو نہیں ملی۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہم سے کہا جائے کہ تمہیں بھی ہم ریح کی گندم دیں گے۔ یہ جو معاشرے کے اندر جن چیزوں کی وجہ سے حق کے رستے کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ہمارے لیے گندم کی ریح کی گندم ہے۔
گندم کی رئی کی گندم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رئی کی سرزمین میں اگنے والی گندم ہی حقیقتاً کوئی ایسی چیز ہے، نہیں. ہر وہ گندم، ہر وہ خواہش، ہر وہ زنجیر، ہر وہ مطلوب جو آپ اور مجھے حق کے رستے سے دور کر کے ہمیں باطل میں مبتلا کر دے، وہ رئی کی گندم ہے. اور ہر وہ رستہ جو مجھے اس زنجیر سے آزاد کر کے حر بنا دے، وہ رستہ وہ کربلا کا رستہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں ان تین چیزوں کو، یعنی اسلام خود نبی کریم کی ذات اقدس اور قرآن کریم کے ذریعے سے جامعیت کے ساتھ تا قیام قیامت آنے والے انسانوں کو راہ راست پر گامزن رہنے کا ایک ایسا بہانہ، ایک ایسا رستہ، ایک ایسا ذریعہ فراہم کر کے دینا تھا کہ انسان بعد میں اللہ کی بارگاہ میں حجت نہ لا سکے کہ خدایا ہم تو نبی کے زمانے میں نہیں تھے. آج کا انسان، اس کے سامنے نہ نبی ہے، نہ کتاب ہے، نہ علی ہے، نہ امام حسن و حسین ہے، نہ باقی ائمہ ہے، لیکن نبی کی سنت موجود ہے، نبی کی لائی ہوئی کتاب موجود ہے، نبی کی عطرت کا کلام موجود ہے، ان کی سیرت موجود ہے، ان کا کلچر موجود ہے، ان کا پیغام موجود ہے. اب کوئی شخص یہ دلیل نہیں لا سکتا کہ میں تو اس زمانے میں نہیں تھا، آپ کو وہ تمام سہولتیں مہیا ہوئی ہیں. یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے، مطلبی حوالے سے انسان، اس خاکی انسان کو عالم ملکوت سے جوڑنے کا سب سے بڑا اور سب سے مؤثر ذریعہ ہے. عزاداری سید الشہداء خاکی انسان کو ملکوتی مقامات سے جوڑنے کا سب سے بہترین اور سب سے اہم ذریعہ یہی عزاداری سید الشہداء ہے. کوئی غم انسان کو سکون نہیں پہنچاتا، غم اضطراب کا باعث ہے، غم بلڈ پریشر ہائی کرنے کا باعث ہے، غم انسان کے اعصاب کو توڑنے کا باعث ہے، غم انسان کے حوصلے کو سلب کرنے کا باعث ہے، غم انسان کی روٹین کی زندگی کو ڈسٹرب کرنے کا باعث ہے. لیکن کائنات میں اللہ نے غم حسین کو ان تمام بیماریوں کا علاج قرار دیا ہے. ذرا سوچئے، یہ تمام بیماریاں، یہ تمام بیماریاں، یہ بیماریاں اگر آتی ہے تو ان تمام بیماریوں سے نجات کا رستہ غم حسین ہے. اس کا مطلب ہے یہ غم اپنے اندر ایک فلسفہ رکھتا ہے، یہ غم اپنے اندر ایک روح رکھتا ہے. عزاداری سید الشہداء، میں کل پرسوں 4 دن پہلے کسی انگریز کی یورپین تھا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کس ملک کا تھا، اس کی میں نے 2 کتابیں دیکھی انٹرنیٹ پہ. ایک اس نے حضرت فاطمہ الزہرا پر لکھی تھی، دوسری اس نے حضرت زینب کبریٰ پر لکھی تھی. دیکھیے، جب قلوب پر، دلوں پر تالے نہ لگے ہوں، عقلوں پر گوبر کا غلبہ نہ ہو، عقلیں نجاستوں سے آزاد ہو، تو پھر چاہے مشرک ہی کیوں نہ ہو، وہ حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچتا ہے.
یہ عیسائی ہے، عیسائی، لیکن عیسائی ہونے کے ساتھ ساتھ انسان ہے، انسان کا ضمیر ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک نور ہوتا ہے، وہ نور جتنا طاقتور ہو انسان اتنا زیادہ ہدایت کی طرف آتا ہے، اور نور جتنا کمزور ہو اتنا وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس مسیحی نے، عیسائی نے 2 کتابیں لکھی، اور انٹرویو میں غالباً کسی جریدے کو اس نے انٹرویو دیا، میں نے وہ انٹرویو پڑھا، اس میں جب اس نے پوچھا کہ آپ نے ان 2 خواتین کا انتخاب کیوں کیا، تو اس نے کچھ باتیں کی، میں وہ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو اس نے حضرت زینب کے حوالے سے کی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام کی تاریخ اور تاریخ میں گزرنے والی بڑی بڑی شخصیات کی زندگی کا میں نے مطالعہ کیا، میں نے حضرت زینب جیسی باکمال ہستی خواتین میں کوئی نہیں دیکھی۔ کہتا میں نے یہ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام جب تک زندہ تھے زینب اور زینب تھی، لیکن جب حسین ابن علی شہید ہوئے اور اس مسند کو لے کر آگے بڑھنے کی ذمہ داری حضرت زینب کے کندھوں پر پڑی، تو تب میں نے دیکھا کہ اب کی زینب اور زینب ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتا ہے میں نے یہ دیکھا کہ حضرت زینب عصر عاشور کے بعد اس امت کی رہبری اور رہنمائی کا پرچم اٹھا کے آگے چلی ہے۔ اس سے پہلے وہ ایک بہن تھی، اس سے پہلے وہ ایک ماں تھی، اس سے پہلے وہ ایک بیٹی تھی، اس سے پہلے وہ ایک بیوی تھی، اس سے پہلے وہ ایک خاتون تھی جس کے جذبات ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم نظریاتی طور پر جب ہم اپنے اسلاف اور خصوصاً ائمہ اطہار علیہ السلام کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس شخص کی اس گفتگو کی حقانیت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جب آپ دین کی بات کرتے ہیں تو دین آپ کے ذاتی تمایلات اور جذبات کو ایک طرف رکھ کر آپ کو عقل کی روشنی میں ایک ایسے منزل کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے جس پر چلتے ہوئے آپ معراج انسانیت تک پہنچتے ہیں۔ دین کے اندر یہ پوٹینشل اور یہ قوت موجود ہے۔ جب ہم عزاداری سید الشہداء کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ائمہ اہل البیت سے جو تعلیم ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عزاداری سید الشہداء آپ کے اندر ایثار پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ عزاداری سید الشہداء صرف رونے کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ ایثار پیدا کرنے کا۔ ایثار کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ سے گزر جانا، خود سے گزر جانا۔ جب تک انسان خود سے نہیں گزرتا اس وقت تک کمال کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ کمال کی طرف جانے کے لیے خود سے گزرنا ضروری ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ مثال دیا کرتے تھے کہ ایک گھوڑے پر سامان لادا گیا، کسی نہر سے گزرنا تھا، پانی بڑا شفاف تھا اور ٹھہرا ہوا تھا۔ گھوڑے نے جیسے ہی سامنے دیکھا پانی ہے، شفاف پانی، اور پانی میں اس کی تصویر نظر آ رہی ہے، گھوڑے کو اپنی تصویر نظر آئی، گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ بڑا زور لگایا، گھوڑا آگے نہیں بڑھا، کافی اس کو چاقو مارے، گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ اس اسنا میں وہاں سے کسی عاقل انسان کا گزر ہوا، کہا کیا کر رہے ہوگا؟ گھوڑے کو پار کرنے کی کوشش کرو، لیکن گھوڑا آگے پانی میں قدم رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ عاقل شخص قریب آیا، دیکھا، کہا کہ جب تک گھوڑا خود کو دیکھے گا آگے نہیں جائے گا۔
یوں کرو مٹی اٹھاؤ پانی میں ڈال دو، پانی کے اوپر اس نے مٹی پھینکی، اوپر سے پانی گدلا ہوا اور تصویر غائب ہو گئی۔ اب گھوڑے نے چھلانگ ماری اور پار نکل گیا۔ کہا جب تک اپنے آپ پر قدم نہیں رکھو گے آگے نکل نہیں سکتے۔ انسان اس کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ آپ دیکھیں امیر المومنین کی بات کرتے ہیں، امام حسن کی بات کرتے ہیں، خود امام حسین کی بات کرتے ہیں، امام زین العابدین کی بات کرتے ہیں۔ جب ان کی شہادتوں کے موقع پر ہم ان کے مسائل پڑھتے ہیں، مصیبتوں کو بیان کرتے ہیں، تو عام طور پر آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ان ائمہ کے کندھوں پر بوجھ اٹھانے کے نشانات تھے۔ پڑھتے ہیں نا، بدن پر نشانات تھے، کندھے پر نشانات تھے۔ کیوں؟ راتوں کو بوجھ اٹھا اٹھا کر ضرورت مندوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے۔ راتوں میں کیوں؟ تاکہ دوسرے لوگ نہ دیکھیں۔ دوسرے لوگ کیوں نہ دیکھیں؟ کیا یہ لوگ ریاکار تھے؟ نہیں، دیکھنے سے کیا ہوگا؟ کہیں کوئی ایسا شائبہ پیدا نہ ہو جو انہیں خدا سے مخلوق کی طرف متوجہ کرے، کہ مخلوق کی خوشنودی کا احساس انسان کے دل میں پیدا ہو۔ جہاں انسان اس حد تک اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ پھر اس کو وہ مقام بھی عطا کرتا ہے۔ ہم جب اپنے اولیاء اللہ اور شاگردان مکتب ائمہ اہل البیت کی روایات، ان کی تاریخ، ان کی خصوصیات پڑھتے اور دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں تربیت کے یہی اسلوب اور یہی پہلو نظر آتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے خود سے گزر جانا۔ کربلا ہمیں کیا بتاتا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے، زیارت عاشورہ پر کر پرسوں بات ہوئی آپ کی خدمت میں، زیارت عاشورہ کے فضائل میں نے بیان نہیں کیے، زیارت عاشورہ کی تاثیر میں نے بیان نہیں کی، کبھی موقع ملے گا میں عرض کروں گا کچھ نہ کچھ۔ زیارت عاشورہ پڑھنے کی تاکید بہت زیادہ ہے، تو وہ تاکید کیوں ہے؟ تاکہ حاجات پورے ہوں، یعنی میری بیماری دور ہو جائے، میرے کمر درد کا علاج ہو جائے، میرا قرضہ ادا ہو جائے، شادی نہیں ہوئی شادی ہو جائے، بے اولاد ہوں اولاد مل جائے۔ کیا یہ ہے فلسفہ کہ آپ زیارت عاشورہ کو زندہ رکھیں اور بار بار پڑھیں اور روز پڑھیں؟ عزیزاں، سونے کی اینٹ، سونے کی اینٹ اگر آپ کے ہاتھ میں لے لی جائے تو آپ اس پر کیا کریں گے؟ آپ اس کو ایک بہت اچھے مضبوط شوکیس میں صندوق میں محفوظ رکھیں گے۔ اگر آپ کے گھر اخروٹ یا بادام آ جائے اور اس کو توڑنا ہو تو توڑنے کے لیے آپ کو کسی بھاری چیز کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس پتھر بھی ہے، آپ کے پاس سونا بھی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ پتھر سے توڑیں گے یا سونے سے توڑیں گے؟ پتھر سے۔ سونے سے آپ اخروٹ نہیں توڑیں گے، اگرچہ توڑا جا سکتا ہے۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کیوں آپ نے سونے سے توڑا، اس لیے سونے سے توڑا جا سکتا ہے، لیکن سونے کا کام اتنا پست اور چھوٹا نہیں ہے، سونے کا کام بہت بڑا ہے۔ زیارت عاشورہ سے آپ کو بچے مل سکتے ہیں، بیماری دور ہو سکتی ہے، بھوک ختم ہو سکتی ہے، افلاس ختم ہو سکتا ہے، نوکری مل سکتی ہے، بیوی مل سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن زیارت عاشورہ کا مقصد اتنا چھوٹا نہیں ہے۔ زیارت عاشورہ زیارت عاشورہ ان چھوٹی چھوٹی حاجات کی برابری کر سکتی ہے، یہ نہیں کہ اس میں صلاحیت نہیں ہے، کر سکتی ہے۔ شاید میں نے پہلے آپ سے کہا ہو کہ حتیٰ امام صادق علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اپنے دسترخوان کا نمک بھی مانگو اللہ سے، اور اہل البیت کا واسطہ دے کر مانگو، لیکن جو انسان جتنا اوپر چلا جاتا ہے اس کی
طلب اور تمنا اتنی اوپر چلی جاتی ہے. میں نے کئی دفعہ اشاروں کنایوں میں عرض کیا ہے، ائمہ اہل البیت کی تعلیمات، جیسے ابھی میں نے عرض کیا، تا قیام قیامت ہم نسل انسانی کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے. یہ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، دعائے کو حمزہ ہوا، دعائے عرفہ ہوئی، دعائے افتتاح ہے، باقی جتنی بھی دعائیں آپ بڑی بڑی دعائیں مفاتیح میں دیگر کتابوں میں موجود ہیں، یہ دعائیں پہلی صدی میں بھی تھیں، دوسری صدی میں بھی تھیں، تیسری صدی میں بھی تھیں، چوتھی میں بھی تھیں، آج بھی ہیں اور تا قیام قیامت رہیں گی. دعائیں ہیں، لیکن جن جن لوگوں نے دعائیں پڑھی اور جو جو لوگ محروم رہے وہ گزر گئے، لیکن پڑھنے والے نے اگر ان دعاؤں کے اندر موجود روح کو سامنے رکھ کر پڑھا تو اس وقت حسین کی بارگاہ میں ہے، اور اگر نہیں پڑھا تو جو کچھ انہوں نے یہاں پر طلب کیا تھا وہ ان کو مل گیا. اپنے اعمال میں معتبر ہے، اس وقت وہ اس مقام تک پہنچ نہیں پاتے جس مقام کے لیے یہ دعائیں آپ کو عطا کی گئی تھیں. اسی لیے زیارت عاشورہ ایک عظیم زیارت، اور اس زیارت کے اندر موجود جو روح ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو اس عظیم مقام تک پہنچانا جو مقام آپ کے لیے حسین اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کو جو 72 اصحاب ملے ان کو انہوں نے اس مقام تک پہنچایا ہے، اور باقی لوگوں سے کہا ہے کہ تم اگر ہمارے پیچھے آؤ اور ہماری بتائی ہوئی راہ پر چلو اور ہماری تعلیمات کو اس کی روح کے مطابق اپناؤ تو تمہیں ہم اپنا لیں گے، اس مقام تک پہنچا دیں گے. آج ہم سب کی کیا یہ آرزو نہیں ہے کہ ہم اس مقام پر پہنچے جس مقام پر حسین ابن علی کے ساتھی ہیں؟ ہم سب کی آرزو ہے، لیکن مقام تک پہنچنا اتنا آسان تو نہیں ہے. دیکھیے ابھی ہم نے اگر کسی بیمار کو خاک شفا، جو اصل خاک ہے، اصل خاک، اس کے ذریعے سے شفایاب ہوتے دیکھا تو ہمیں تعجب بھی ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے. ایسا ہے نا، اگر خاک شفا کسی بیمار کو آپ کھلا دیں، خاک شفا اصلی ہو، کربلا کی مٹی نہیں، قبر حسین علیہ السلام کی مٹی، کیونکہ خاک شفا بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں کربلا کی مٹی نہیں، کربلا کی مٹی نہیں، کربلا میں تو شمر بھی ہے، کربلا میں لشکر یزید کے لوگ بھی دفن ہیں. کربلا کی مٹی نہیں، حسینی شہداء کی مٹی، حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کی سرزمین اور قبر حسین کی مٹی ہے جس کو خاک شفا کہا جاتا ہے. اب اگر وہ مٹی کسی کو آپ چٹوا دیں تو وہ صحت مند ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ خاک شفا کا معجزہ ہے. اس مقام پر شہداء پہنچے کہ ان کے قبر کی مٹی مریضوں کو شفایاب کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آج 1400 سال بعد آنے والے کیا کریں؟ وہ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ مقام تو ہے، اس مقام تک پہنچنے کے راستے بند ہو گئے. نہیں، بند نہیں ہے. پھر کیا کیا جائے؟ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، آنکھیں کھولنے کی. اگر ہم ان محرم کے ایام میں گناہ چھوڑ دیں، گناہ چھوڑ دیں، یہ جو باہر کھڑے ہو کے ٹولیوں کی صورت میں گھر جا کر بیوی بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں، دوسروں کی غیبتیں، سب سے مہلک گناہ یہی ہے، سب سے مہلک گناہ. چونکہ ملتا آپ کو کچھ نہیں ہے اور جاتا آپ کا سب کچھ ہے. توجہ دیں ذرا. حضرت آیت اللہ علامہ بہاؤالدین ہمارے اخلاق کے استاد تھے، امام خمینی کے ساتھیوں میں سے تھے. ان کی زندگی کے آخری ایام میں مجھے یہ توفیق نصیب ہوئی کہ ان کے چند درس میں پڑھ سکوں اور سن سکوں. وہ ایک جملہ فرماتے ہیں
اور بڑا عجیب جملہ ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسروں کی غیبتیں اور دوسروں کے پیٹھ پیچھے باتیں کرنے والے لوگ ہیں، قیامت کے دن سب سے زیادہ پریشان حال یہی لوگ ہوں گے. پوچھا کیوں؟ جواب میں کہا کہ جن لوگوں سے یہ نفرت کرتے تھے، جن لوگوں سے یہ دشمنی کرتے تھے اور اس دنیا میں اپنی دشمنی اتارنا چاہتے تھے، وہ دیکھیں گے کہ ان کے سارے اعمال ان کے کھاتے میں چلے گئے ہیں اور خود خالی ہاتھ ہو گئے ہیں. کیوں؟ یہاں پر مجھے زید سے، عمر سے، بکر سے، فلان صاحب سے مجھے چڑ ہے اور میں نے ان کے خلاف زبان کھولنی شروع کر دیا ہے. جو ادھر میرے اکاؤنٹ میں کوئی ایک نیکی کا عمل تھا وہ ادھر چلا گیا. مجھے اس سے نفرت تھی، لیکن میں نے اس نفرت کا صلہ اپنے اعمال کی صورت میں اس کو دے دیا اور خود اپنے آپ کو محروم کر لیا. اور خود کیا کمایا؟ چند لمحوں کی لذت اور دل کا بوجھ ہلکا کرنا. یہی حیوانیت ہے، یہی حیوانیت ہے. اب اگر اس حیوانیت سے ہم نکلیں، محرم الحرام میں اپنے ایام کو اس طرح سے مینج کریں کہ ہماری نگاہ گناہ سے بچے، ہمارے کان رک جائیں گناہ سننے سے، ہمارے ہاتھ رک جائیں نافرمانی کرنے سے، اعضاء و جوارح کو ہم روک سکیں، اپنے قلب میں آنے والے منفی خیالات کا گلا گھونٹ سکیں، اور جس سے مجھے چڑ ہے، جس سے مجھے الرجی ہے، اس کے لیے میں دعا کر سکوں. علاج یہی ہے، جس سے مجھے نفرت ہے اس کے لیے میں دعا کروں. جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو گویا آپ اپنے آپ سے گزرنے کے لیے پہلا قدم اٹھا رہے ہیں. اپنی خواہش اور خود پسندی سے گزرنے کے لیے پہلا جو قدم آپ اٹھا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کے لیے دعا کریں جس سے آپ کو چڑ ہے یا جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے. جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے اس کے لیے اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر سکیں تو آپ نے محرم کی طرف پہلا قدم اٹھایا ہے. پہلا قدم. حضرت مالک اشتر کا واقعہ ہے. بازار سے گزر رہے تھے، بندے کو نہیں پتا تھا کہ یہ مالک اشتر ہے. مالک اشتر کا نام لے کر اس نے گالی دے دی. انہوں نے سنی، گردن جھکائی، آگے نکل گئے. ساتھ والے دکاندار نے کہا کہ بچے اب تمہاری خیر نہیں ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ تم نے مالک اشتر کو گالی دی اور مالک اشتر نے سن لیا ہے. مالک اشتر نے سن لیا ہے. گھبرا گیا، پیچھے پیچھے بھاگا کہ مالک اشتر کو روک سکے. دیکھا مالک اشتر سیدھے گئے مسجد میں داخل ہوئے. رک گیا، کہا مسجد میں تو خیر وہ مجھے نہیں ماریں گے، وہ نماز پڑھ لیں پھر میں ان سے بات کرتا ہوں. دیکھا وہ دونوں جب نماز پڑھی، انہوں نے سلام پھیری، پھیرنے کے بعد اٹھے، آمنا سامنا ہوا. کہا کہ میں آپ سے معذرت کرنے آیا. کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے آپ کو گالی دی تھی. کہا کہ میں اسی لیے مسجد میں آیا تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر تمہاری مغفرت کی دعا اللہ سے مانگوں. یہ کیا ہے؟ یہ علی کی تربیت ہے، یہ علی کا رستہ ہے. اگر کوئی شخص اس رستے پر چلتا ہے تو پھر اس مقام پر بھی پہنچتا ہے. اس مقام پر پہنچنے کے لیے لا محالہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 61 ہجری کے کربلا میں جائیں. آج کی کربلا میں آپ حسین کا سپاہی بننے کی اہلیت خود میں پیدا کر پاتے ہیں یا نہیں؟ سوال یہ ہے. اگر آج ہم حسین کا سپاہی ان معنوں میں پاکیزگی کے ساتھ بن سکیں تو پھر آپ کا بدن مس کرنے والا بیمار شفایاب ہو سکتا ہے. آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے. آپ ذرا غور کریں، میں 2 مثالیں دیتا ہوں. عراق میں جب آپ اربعین میں جاتے ہیں، عراقیوں کی ایک روایت ہے، جو لوگ
کربلا کی طرف سفر کرتے ہیں، یہ لوگ جو علاقے کے مختلف علاقوں کے باسی ہوتے ہیں، یہ سڑکوں پہ آتے ہیں، ان کو چیزیں کھلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، روٹی کھلاتے ہیں. ان کے گزرنے کے بعد ان کے قدموں کی خاک اٹھا کر گھر میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور جب کبھی فصل اگانے کے لیے اپنے زمینوں میں جاتے ہیں، اس مٹی کو وہ اپنی فصلوں پہ چھڑکتے ہیں. جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں ظاہر حسین کے قدموں کی خاک ہے جو برکت کا باعث ہے. اور یہ افسانہ نہیں ہے، یہ زمینی حقیقت ہے، زمینی حقیقت. عزاداری سید الشہداء میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. میری آج خواہش تھی کہ میں بہت کم بولوں، لیکن پھر بھی لمبی ہو گئی. عزاداری سید الشہداء میں اگر آپ کے تن پر سیاہ کپڑے اور آپ کے دل میں سفید نورانیت پیدا ہو جائے تو آپ حسین کے ساتھی بن کر کھڑے ہو جائیں گے. یہ عزاداری سید الشہداء ہے جو آپ کو اس مقام تک لے کر جاتی ہے. اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں اور گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ میں سے کافی سارے لوگ ایران گئے ہوں گے زیارت کے لیے. حضرت معصومہ قم کی زیارت ضرور کی ہوگی. حضرت معصومہ کے حرم کے سرحانے کی طرف جو مسجد ہے جس کو مسجد مطہری کہتے ہیں، اس کے ایک کونے میں آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کی قبر ہے. آیت اللہ العظمیٰ بروجردی اپنے وقت کے سب سے بڑے مرجع تقلید ہیں، سب سے بڑے فقیہ. امام خمینی بھی خود مجتہد ہونے کے باوجود جا کر ان کے درس میں بیٹھتے تھے. علامہ طباطبائی خود مجتہد ہونے کے باوجود ان کے درس میں جا کر بیٹھتے تھے. وہ فقیہ تمام تذکرہ نگاروں نے یہ لکھا ہے، میں نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ پڑھا. تمام تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ محرم کے ایام تھے، ان کی آنکھیں خراب ہو گئی، بہت تکلیف ہوئی. گئے ڈاکٹروں کے پاس، ڈاکٹروں نے علاج کیا لیکن ٹھیک نہیں ہو پائے، بالکل ٹھیک نہیں ہو پائے. جب ٹھیک نہیں ہو پائے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اب آپ احتیاط ہی کریں، دوائیں جتنی ہو سکتی تھیں ہم نے آپ کو دیں لیکن آپ ٹھیک نہیں ہو پائے. کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا علاج کیا ہے. یہ افسانہ نہیں ہے، زمینی حقیقت ہے. ایک فقیہ، ایک مجتہد، صاحب رسالہ، ایسی شخصیت جن کی تقلید کی جاتی ہے، کہنے لگے مجھے معلوم ہے کہ میرا علاج کیا ہے. 9 محرم کو اپنے گھر سے چلے آئے حرم حضرت معصومہ میں. 9 محرم تاسوعا، 10 محرم عاشورا. 9 محرم کو آنے والے جلوسوں کا رخ حرم کی طرف ہوتا ہے. اور ایران میں یہ کلچر ہے ان کا، مذہبی کلچر، کہ لوگ بالعموم سیاہ لباس ہی پہنتے ہیں جیسے آپ نے پہنا ہوا ہے. اور 9 محرم چونکہ مصیبت کے آغاز کا مرحلہ ہے، اس لیے اپنے سر پر مٹی ڈال کر آتے ہیں، سر پر مٹی ڈال کر آتے ہیں. اور بعض اوقات امام بارگاہوں میں مٹی سے گارا بنایا جاتا ہے اور گارا اپنے آپ پر یوں لپا پوتی کی جاتی ہے تاکہ وہ گارا آخر تک رہے، لباس خشک بھی ہو تو مٹی نظر آئے. غم زدہ ہونے کی علامت ہے. لیکن جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے وضو کے ساتھ، پاکیزہ لباس کے ساتھ، زیارت عاشورہ پڑھ کر پاکیزہ قلوب کے ساتھ حضرت معصومہ کی بارگاہ میں تعزیت کرنے اور تسلیت کرنے اور پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. آیت اللہ العظمیٰ بروجردی آ کر وہاں پر کھڑے ہو گئے جہاں سے یہ جو تعزیہ داروں اور ماتمیوں کا جلوس گزرتا تھا، وہاں پر کھڑے ہو گئے. اب ان کے ساتھ بڑے بڑے علماء اور ان کے ساتھی موجود ہیں. جب جلوس گزر گیا تو نیچے سے ان کے قدموں کی خاک اٹھائی. وہ خاک اٹھا کر وہیں پر انہوں نے اپنی آنکھوں پر ملا. گھر واپس آئے، آنکھیں ٹھیک ہوئی، اور پھر ان کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے ان کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی.
یہ عزادار کون ہیں؟ کربلا میں نہیں تھے، امام حسین کے ساتھ نہیں تھے، لیکن آج 1400 سال بعد اگر پاکیزگی کے ساتھ، نورانیت کے ساتھ حسین سے جڑ جائیں، اپنی روح کو جوڑ لیں اور خود کو پاکیزہ کر لیں، تو آج ان عزاداروں کے جسم سے ٹکرانے والی مٹی بھی شفا بن سکتی ہے۔ رستہ کھلا ہوا ہے۔ میں جس نقطے کی طرف اپنی گفتگو کے آغاز میں نے اشارہ کیا تھا وہ یہ ہے کہ رستہ کھلا ہوا ہے اور اللہ نے یہ انتظام کیا ہے۔ کیسا انتظام ہے؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اس کے لیے جس کی نسل پاک ہے، جس کی نسل میں کہیں حرام ہے وہ اس سے فیضیاب نہیں ہو سکتا، جس کی نسل میں نجاست ہے وہ اس سے فیضیاب نہیں ہو سکتا۔ فیضیاب وہی ہوگا جس کی نسل پاکیزہ ہوگی اور جس کے اندر نورانیت موجود ہوگی۔ اس لیے یہ ایام حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضری کے اور خود کو ان کے سپرد کرنے کے ایام ہیں۔ جتنا آپ ان کیفیات میں حسین کے قریب تر پہنچیں گے، آپ اپنے اندر نورانیت زیادہ محسوس کریں گے جتنا قریب تر پہنچیں گے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ عزاداری سید الشہداء اور محبت حسین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری رات آپ عزاداری کریں اور فجر کے موقع پر نماز کے بغیر سو جائیں۔ یہ حسینیت نہیں ہے، یہ یزیدیت ہے، کیونکہ حسین نے نماز کے لیے قربانی دیا ہے، نماز کے لیے اپنے ساتھی شہید کروائے ہیں۔ لہٰذا جب ان عزاداری کے ایام میں نماز کی ہم بربخت پابندی کرتے ہیں تو ہماری عزاداری ہے، سید الشہداء ہے۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر اپنے فرائض چھوڑ دیں۔ امیر المومنین کے کلام کو نشید اللہ خان میں پڑھیے، فرماتے ہیں کہ کوئی نافلہ عمل، کوئی مستحب عمل، کوئی ثواب کا عمل فرائض کو ترک کر کے انسان کو قرب خدا کی منزل تک نہیں پہنچا سکتا۔ امیر المومنین کا فرمانا ہے۔ تو اس لیے ان ایام میں خود کو حسین کے سپرد کر دیں۔ کیسے کریں؟ ہم کمزور ہو گئے، میں بھی کمزور ہوں، آپ بھی کمزور ہیں، شیطان ہم پر غالب آ جاتا ہے، ہمارے اوپر غلبہ پا لیتا ہے، ہماری خواہشات کا ہم اسیر ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے آپ کو حسین ابن علی کے سپرد کر کے تنہائیوں میں کہنا چاہیے کہ مولا اگر آپ کی عنایت ہوگی تو ہم گناہ کے دلدل سے نکلیں گے۔ اگر امام حسین کی نظر عنایت ہو تو انسان کفر کے دلدل سے نکل آتا ہے، گناہ اس سے کم ہے۔ اگر امام حسین کے ہم سپرد کر دیں خود کو تو نتیجتاً چاہے ہم جیسے بھی تھے، ہماری نجات کے لیے یہ ہماری سپردگی جو ہے وہ سب سے بڑا گیٹ وے بن جاتی ہے اور ہمیں نجات تک پہنچا دیتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ ذرا سوچئے کہ حسین کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے حر بننا کتنا ضروری ہے۔ حر نے کیا کیا؟ حر کوفے کے شاہ سواروں میں اس کا نام ہے۔ حر کوفہ کے بہادر ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن اس کا گناہ بھی اتنا ہی بڑا ہے جتنا اس کا نام بڑا۔ کیوں؟ جب قافلہ حسینی اس سرزمین کی طرف روانہ ہوا تو سب سے پہلے عراق کی سرزمین میں جس فرد نے حسینی قافلے کا رستہ روکا وہ فرد حر ابن یزید ریاحی ہے، سب سے پہلے۔ اور جب حر نے رستہ روکا، امام حسین نے آگے بڑھنا چاہا تو حر نے رستہ روک کر کہا کہ یا حسین جب تک
مجھے امیر کی اجازت نہیں ملتی، میں آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا، اور گھوڑے کی زین پر ہاتھ ڈالا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب حر نے گھوڑے کی زین پہ ہاتھ ڈالا تو مولا حسین نے فرمایا کہ تمہاری ماں تم پر روئے، تم حسین کو روک رہے ہو۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا، حر نے پلٹ کر کہا کہ اے حسین ابن علی، آج آپ نے میری ماں کا نام لیا ہے، لیکن کوئی اور ہوتا تو میں بتاتا، اب میں آپ کی والدہ کا نام نہیں لے سکتا، اس لیے کہ آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، میں نہیں نام لے سکتا۔ کربلا کی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ پہلی تکلیف حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے قلب اطہر کو حر ابن یزید ریاحی کے اس عمل سے پہنچی۔ کربلا میں زینب کا دل لرز اٹھا جب حر نے رستہ روکا۔ یہ پہلی تکلیف ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ 10 محرم تک آگے بڑھتا رہا، لیکن 10 محرم کی شب یا صبح دونوں طرح سے روایت کی گئی ہے۔ غرض یہ ہے کہ حر کیسے حر بنا، اور رات کی تاریکی میں یا صبح کے سویرے سے پہلے اپنے امیر ابن زیاد کے پاس جاتا ہے، عمر سعد کے پاس، اور کہتے ہیں عمر سعد کیا ارادے ہیں، تم نے پانی تو ان عزیزوں پر، حسین پر اور اس کے ساتھی پر پانی بند کر دیا ہے، اس وقت حسین کے خیموں میں پانی نہیں پہنچ رہا، اور 3 دنوں سے تم نے پانی روک رکھی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھوڑے پانی پی رہے ہیں، حیوانات پانی پی رہے ہیں، لیکن رسول کے گھرانے کے بچے پیاسے ہیں، تم نے کیا سوچا ہے، کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ کہا کہ یا حسین بیعت کرے یا پھر میں ان سے لڑوں گا۔ کہا کوئی تیسرا رستہ نہیں ہے؟ کہا نہیں، تیسرا رستہ نہیں ہے۔ سر جھکا کر واپس آئے۔ جب باہر آئے، روایات میں مختلف نقول ہیں، ایک نقل کے مطابق ان کا بھائی اور ان کے بیٹے اکٹھے ہو گئے اور کہا کہ حر کیا پروگرام ہے، کیا ارادے ہیں؟ کہا کہ میں جب کوفہ سے نکل رہا تھا تو نکلتے ہوئے میرے پیچھے سے ایک آواز آئی تھی، اور وہ آواز مجھ سے کہہ رہی تھی حر سفر تمہیں مبارک ہو۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں سوچتا رہا کہ میں نبی زادے سے لڑنے کے لیے اور روکنے کے لیے نکلا ہوں، تو یہ آواز مجھے کیسے کہہ رہی ہے کہ یہ سفر تمہیں مبارک ہو، لیکن آج اس موقع پر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ آواز صحیح تھی، مجھے حسین سے لڑنا نہیں، حسین کی حمایت کرنی چاہیے، لیکن میں مجرم ہوں، کیسے حسین کے پاس جاؤں؟ میں مجرم ہوں، کیسے حسین کا سامنا کروں؟ تو ایک روایت کے مطابق کہا، اپنے بچوں سے کہا کہ آؤ، ہمارے یہاں دستور ہے کہ جب کوئی شخص مجرم ہوتا ہے تو مجرم کو صاحب جرم کے پاس، اس صاحب حق کے پاس جب لے جایا جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے جاتے ہیں۔ میرے ہاتھ باندھ دو تاکہ میں اس جرم کی کیفیت میں بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ حسین کی بارگاہ میں حاضری دے سکوں۔ بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ حر روانہ ہوا، حسین کے قدموں میں پہنچا، حسین نے آگے بڑھ کر حر کو اپنے سینے سے لگایا، لیکن سینے سے لگانے کے بعد اندر سے ایک آواز آئی کہ حر آ گیا ہے، ہمارا سلام پہنچاؤ۔ آواز کس کی تھی؟ زینب کبریٰ کی آواز تھی، جنہوں نے پہلی دفعہ حر کو اس عالم میں دیکھا تھا، آج حر کو اس عالم میں دیکھا ہے۔ لیکن جب یہی حر میدان کربلا میں گرے اور ان کا سر شکافتہ ہوا تو حسین ابن علی حر کے سرہانے آئے، اپنا رومال نکالا، ان کے سر پر باندھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب تک وہی رومال حر کے سر پر بندھا ہوا ہے، اور آج وہی حر جو حسین کا مجرم تھا، حسین کا دوست بھی ہے، ولی بھی ہے، اور صاحبان حاجت اس کی بارگاہ سے حاجات لے کر لوٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حر کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بارلہ ہماری اس قلیل عزاداری کو، اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بارگاہ ہمارے قلوب کو حسین کی جانب موڑ دے۔ بارگاہ آمین اونچی آواز سے کہیے۔ مجلس حسین ہے، محفل حسینی ہے، محرم کے ایام ہیں اور آپ کے دل کربلا سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بارگاہ ہمارے دلوں کو